إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. تحقیق کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور وہ جو فضول کاموں سے، فضول چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، توحید کے بعد نماز اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے، جنت کی کنجی ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی بندگی کے اظہار کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ نماز صرف ایک رسم نہیں، بلکہ یہ ایسی عبادت ہے جس کے ساتھ انسان کو بار بار اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، جواب دہی کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ ایک دن میں 5 نمازیں انسان پر فرض ہیں۔ 5 بار جب انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اس کے دل میں آخرت کا یقین تازہ ہوتا رہتا ہے کہ جس طرح میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، ایک دن میں نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اگر انسان نماز کو اچھے طریقے سے پڑھے، سمجھ کے پڑھے، تو نماز اس کی زندگی تبدیل کر سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کے اندر یہ تاثیر موجود ہے کہ یہ انسان کو ہر طرح کی بے حیائی اور برے کام سے روک دے۔
لیکن وجہ کیا ہے؟ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بے حیائی اور برے کاموں سے دور نہیں ہوتے۔ بہت سارے نمازی نماز پڑھ کے جاتے ہیں، وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرما رہے ہیں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اللہ کے فرمان میں کوئی شک نہیں، نماز میں یہ تاثیر موجود ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم وہ نماز پڑھتے ہی نہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر نہ غور کریں کہ ایک انسان اگر نماز کو سمجھ کر پڑھے، اللہ سے وہ نماز میں سیدھے راستے کا سوال کر رہا ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا دے، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ شیطان کے راستے پہ چل پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز میں وہ اللہ کو کہہ رہا ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور نماز کے بعد وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگ رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر انسان نماز میں بار بار اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، رب اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور بہت ساری مختلف دعائیں جن میں اللہ سے بخشش مانگتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان نماز میں اللہ سے معافی مانگے اور پھر جا کر دوبارہ گناہ کرنا شروع کر دے، اور اگلی نماز پھر پڑھے اور اس کے بعد پھر گناہ کرنا شروع کر دے؟ یقیناً نماز ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روک دیتی ہے اگر نماز صحیح طریقے سے پڑھی جائے۔ جس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کو احساس ہوگا کہ ابھی پچھلی نماز میں نے اللہ سے بندگی کا اقرار کیا تھا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، میں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی، اب میں کس منہ سے گناہ کروں گا، اللہ کی نافرمانی کروں گا؟ اگر وہ گناہ کر بھی لے گا، اگلی نماز میں اس کو اور زیادہ شرمندگی ہوگی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میں نے اللہ سے اقرار کیا تھا کہ اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، اور اللہ سے سیدھے راستے کا سوال کیا تھا، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی، میں پھر گناہ کر کے آ گیا ہوں، وہ اور زیادہ شرمسار ہوگا، اس سے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندے کے بارے میں بتلایا گیا کہ فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح کو چوری کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ، نماز اس کو اس چیز سے روک دے گی جس کے بارے میں اس کے متعلق تو کہہ رہا ہے کہ وہ چوری کرتا ہے۔ اگر وہ نماز حقیقی معنوں میں پڑھے گا تو نماز اس کو اس برے کام سے روک دے گی۔ اسی طرح نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت کا ذریعہ تھی۔ آپ نے فرمایا جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اقامت کہو اور ہمیں اس کے ساتھ راحت پہنچاؤ۔ ہمیں ہماری نمازوں میں سکون نہیں ملتا، راحت نہیں ملتی، لذت نہیں ملتی، حالانکہ ایمان والوں کے لیے نماز بہت آسان ہے اور لذت کا اور سکون کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد طلب کرو، اور بے شک وہ نماز بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، مگر ان پر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان پر بھاری نہیں ہے، ان کے لیے بہت آسان ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نماز کو ویسا پڑھیں جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تاکہ ہماری نماز
ہماری زندگی کو بدلے، ہمیں گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روک دے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا کیا معنی ہے؟ دل کی ایسی کیفیت جس میں ڈر بھی ہو اور عاجزی ہو اور اس کے اثرات جسم پر ظاہر ہو۔ اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہو تو دل ڈر رہا ہو اور عاجزی دل میں موجود ہو، اور اس ڈر کے اور اس عاجزی کے اثرات بندے کے جسم پر بھی ظاہر ہو رہے ہوں کہ انسان اطمینان کے ساتھ بغیر حرکت کیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، اور اس کا دل اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی کی ہیبت میں ہو، اللہ سے ڈر رہا ہو اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہا ہو۔ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا ایسی چیز ہے کہ 2 رکعتیں اگر انسان پڑھ لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ نحو وضوء ھذا، جو بندہ میرے وضو کرنے کی طرح وضو کرتا ہے، ثم صلی رکعتین لا یحدث فیہما نفسہ، پھر وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، وہ رکعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں وہ اپنے آپ سے بات نہیں کرتا، اپنے دل سے باتیں نہیں کرتا، صرف اللہ سے مناجات کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، وہ 2 رکعتیں اتنی پاور رکھتی ہیں کہ اللہ ان کی وجہ سے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ وہ خشوع اختیار کرے، اپنے دل سے باتیں نہ کرے، صرف اللہ سے مناجات کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، وفی صدرہ عزیز کا عزیز المرجل، آپ کے سینے سے آواز آ رہی تھی جس طرح ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ آپ نماز میں روتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، جس طرح رفع الیدین کرنا سنت ہے، جس طرح آمین کہنا سنت ہے، باقی چیزیں سنت ہیں، نمازوں کے اندر رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا یہ بھی سنت ہے۔ کبھی اس سنت کو بھی اپنانا چاہیے، کبھی اس سنت کے بارے میں بھی بحث مباحثہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شیر دل، بہادر، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے، عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، فجر کی نماز تھی، جب وہ اس آیت پر پہنچے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، تو وہ رو پڑے، یہاں تک کہ ان کے ہچکیاں لینے کی آواز مجھے پچھلی صفوں میں سنائی دی۔ سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین اپنی نمازوں کے خشوع کا بہت خیال رکھتے، اور بعض کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہ ہوتا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب کون کھڑا ہے۔ ان کی نمازوں کی توجہ اللہ کی طرف اتنی ہوتی کہ وہ بالکل ادھر ادھر سے بے پرواہ ہو جاتے۔ امام زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ نماز پڑھنے لگتے چہرہ زرد ہو جاتا، جسم پر کپکپی طاری ہو جاتی، پوچھنے والے پوچھتے تو وہ کہتے تمہیں نہیں پتا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، کس سے مناجات کرتا ہوں۔ نماز کے اندر خیالات کا آ جانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ نماز کے اندر خیالات صحابہ کو بھی آتے تھے، تابعین کو بھی آتے تھے، لیکن خیالات لانا اور اگر خیالات آ جائیں ان کے پیچھے چلتے رہنا یہ بری بات ہے۔ علماء اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے انسان سڑک پہ چل رہا ہو، سفر کر رہا ہو، نظر ادھر ادھر پڑ جاتی ہے۔ اب سمجھدار وہ ہوتا ہے جو اپنی منزل کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے، اور اگر کسی چیز پر نظر پڑ بھی گئی ہے تو وہ فوراً نظر ہٹا لیتا ہے اور اپنے راستے کی طرف دیکھتا ہے۔ اور اگر انسان کی نظر کسی چیز پہ پڑی اور وہ اس کی طرف دیکھتا ہی رہا اور سواری بھی چلاتا رہا تو یقیناً اس کا نتیجہ حادثے کی صورت میں ہوگا۔ بالکل اسی طرح انسان نماز پڑھ رہا ہے، خیالات انسان کے ذہن میں آ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں،
اب ایک وہ بندہ ہے جو ان وسوسوں کو ہٹا دیتا ہے، فوراً اپنی توجہ نماز کی طرف کر لیتا ہے۔ اب ایک وہ بندہ ہے اس کے ذہن میں کوئی خیال آیا اور وہ اس کے خیال کے پیچھے ہی چلا جا رہا ہے، نماز کی طرف وہ توجہ ہی نہیں کر رہا۔ خیالات آنا بری بات نہیں ہے، خیالات لانا اور ان کے پیچھے چلتے رہنا یہ بری بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے شیطان کو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور نماز میں کھڑے ہونا یہ ایسی چیز ہے جو شیطان کے لیے بہت تکلیف کا باعث ہے، اس لیے وہ اس کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ نماز کی وجہ سے ملنے والے انعام سے، نماز کی وجہ سے ملنے والی لذت سے یہ محروم رہ سکے۔ ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی توجہ کو، ان کے خشوع خضوع کو برقرار رکھ سکیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نماز اطمینان کے ساتھ پڑھیں، تسلی کے ساتھ پڑھیں۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ نہ وہ رکوع پورا کرتے ہیں نہ سجدہ پورا کرتے ہیں، ایسی نماز کو منافق کی نماز کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس، یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، غروب ہونے لگتا ہے، شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہوتا ہے، تو یہ کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فنقرها اربعا، تو یہ 4 ٹھونگے مارتا ہے، 4 چونچے مارتا ہے۔ ایسی نماز کو چونچوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، جس طرح کوا ٹھونگے مارتا ہے، تیزی کے ساتھ وہ سر نیچے کر کے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ تو جو بندہ تیزی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، رکوع و سجود پورے نہیں کرتا، اس کی نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا ان نقرۃ الغراب، کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے، چونچے مارنے سے منع فرمایا۔ تو جلد بازی نماز کے خشوع کو بہت متاثر کرتی ہے، نماز کے خشوع کو خراب کر دیتی ہے۔ اور ایسی چیزیں جو انسان کی توجہ کو ہٹا سکتی ہیں، ادھر ادھر کر سکتی ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ مثلا پیشاب بہت تیز آیا ہو یا بھوک لگی ہو، کھانا موجود ہو، اس صورت میں نماز پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا ہوا یدافعہ الاخبثان، آپ نے فرمایا کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہے۔ انسان کو بھوک لگی ہے، کھانا حاضر ہے، پاس موجود ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ پہلے کھانا کھائے پھر نماز پڑھے۔ اور اسی طرح اگر اس کو پیشاب آیا ہوا ہے تو پہلے وہ قضائے حاجت کرے، پیشاب کرے، اس کے بعد نماز پڑھے کہ اس کی نماز کی توجہ متاثر نہ ہو۔ اسی طرح بنیادی چیز جس کی وجہ سے انسان اپنی نماز کے خشوع کو برقرار رکھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو نماز کا ترجمہ آتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا قام یصلی فانما یناجی ربہ، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعظیم بیان کی، میری بڑائی بیان کی، میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے،
اور بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں اپنے بندے کو وہ چیز دوں گا جس کا وہ سوال کر رہا ہے۔ تو نماز ایک مکالمہ ہے، انسان اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کی تعریف کرتے ہوئے کہ احسان کا مطلب یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تمہارا خشوع اور خضوع ایسا ہونا چاہیے، عاجزی اور انکساری ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ کر اس کی عبادت کر رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے اور یقیناً کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا تو یہ خیال رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انسان نماز میں کھڑا ہو اور یہ سمجھ رہا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میرے دل کی ہر بات سے واقف ہے، میری زندگی کے ہر حال سے واقف ہے، میں اس کا حقیق سا بندہ ہوں، اس کے سامنے کھڑا ہوں، وہ میری باتیں سن رہا ہے، میری باتوں کا جواب دے رہا ہے۔ اور انسان اپنی بے بسی، عاجزی اور انکساری اپنے دل میں لائے اور غور کرے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السماوات السبع فی الکرسی کی الا کحلقۃ ملقاۃ فی ارض فلاۃ، کہ ساتوں آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک بڑے صحرا میں لوہے کا ایک کڑا، لوہے کی ایک انگوٹھی پڑی ہو۔ اندازہ کریں آسمان کتنے بڑے، فرمایا ساتوں آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک بڑے صحرا میں لوہے کا ایک کڑا پڑا ہو۔ ان ساتوں آسمانوں کا حجم اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اتنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ کا عرش ہے وہ کرسی سے اتنا بڑا ہے جتنا صحرا اس لوہے کے کڑے سے بڑا ہے۔ انسان غور کرے کہ اس زمین سے کروڑوں گنا بڑی اللہ کی کئی مخلوقات ہیں، اور میں ایک حقیر سا بندہ اس زمین پہ رہنے والا، اور مجھے کس چیز سے پیدا کیا گیا اور میں کتنا بے بس ہوں، اور اتنے بڑے اللہ کی جو مالک الملک ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، جس نے مجھے ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، اس کا میں نافرمان ہوں، اس کا مجرم ہوں۔ انسان اللہ اکبر کہے تو ساتھ اس کے دل میں اللہ کی کبریائی اور بڑائی وہ اس کے دل میں ہو، اللہ کی ہیبت اس کے دل میں ہو۔ اور جب وہ اللہ اکبر کہے ہاتھ اٹھائے تو علماء کہتے ہیں یہ جو رفع الیدین ہے اس میں بھی مصلحت ہے کہ انسان جب اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں بے بس ہوں، تیرے سامنے آ کر میں دستبردار ہوتا ہوں، اپنے ہاتھوں کو میں نے اٹھا لیا ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز سے میں دستبردار ہوتا ہوں۔ تو اس لیے نماز کا ترجمہ یاد کریں، نماز مناجات ہے، اللہ سے کلام ہے۔ کلام اسی وقت ہوگا جب ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا، عربی ہم پڑھ رہے ہوں لیکن ہمیں پتہ ہی نہ ہو ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، تو یقیناً ہماری توجہ نماز میں نہیں رہ سکتی۔ اور ایک اقدام جس کی وجہ سے نماز میں ہم اپنی توجہ برقرار رکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ الفاظ کو پورا پورا پڑھیں۔ بہت سارے نمازیوں میں یہ خامی موجود ہوتی ہے کہ وہ الفاظ کو پورا ادا نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ دل میں پڑھتے ہیں، اپنے ہونٹوں کو، اپنی زبان کو پوری حرکت ہی نہیں دیتے۔ حالانکہ انسان اگر زبان کے ساتھ مکمل الفاظ ادا کرے تو اس کی نماز کی توجہ ادھر ادھر بہت کم ہوتی ہے۔ اس کی مثال سمجھیں، جیسے انسان باتیں کر رہا ہو، جیسے ابھی میں بول رہا ہوں، خیالات ادھر ادھر بہت کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان جب نماز پڑھے اور پورے الفاظ ادا کرے اور کم از کم اتنی آواز نکالے کہ اس کے کانوں کو سنائی دے۔ ہاں اگر جماعت میں کھڑا ہے، ساتھی تنگ نہ ہو، ہلکی سی آواز جو اس کے کانوں کو سنائی دے، اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے۔ صرف ذہن میں سوچتے رہنا نماز کے الفاظ یا پھر اس کو توڑ موڑ کر ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، سیدنا خباب سے پوچھا گیا
آپ ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ کہا گیا جی کرتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تمہیں کیسا پتہ چلتا تھا؟ انہوں نے فرمایا باضطراب لحیتہ، آپ کی داڑھی کی حرکت کی وجہ سے، یعنی آپ لفظ اس طرح پورے ادا کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک حرکت کرتی تھی، ہلتی تھی۔ تو نماز صرف تصورات کا نام نہیں ہے کہ انسان ذہن میں لفظ سوچتا رہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان سے مکمل لفظ بولے، اپنے ہونٹ ہلائے اور اپنی زبان کو حرکت دے اور لفظ پورے پورے ادا کرے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو ایک ایک لفظ بالکل واضح ہوتا، الگ الگ پڑھتے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِيهِ، اس کو چاہیے وہ غور کرے کہ وہ اللہ سے کیسے مناجات کر رہا ہے، کیسے اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اگر وہ الفاظ کو جلدی جلدی پڑھ رہا ہے اور آدھے آدھے پڑھ رہا ہے تو وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، یہ تو اللہ کی بے ادبی ہے۔ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِيهِ، اس کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ میں اللہ سے کیسے مناجات کر رہا ہوں، کیسے سرگوشی کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی، صحابہ کی طرف منہ فرمایا اور کہا یا فلان الا تحسن صلاتک، اے فلاں تو اپنی نماز کو خوبصورت کیوں نہیں کرتا، اپنی نماز کو اچھا کیوں نہیں کرتا؟ اور پھر فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اور نماز تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہی ہے، انسان اپنے فائدے کے لیے ہی نماز پڑھتا ہے، تو اس لیے الفاظ کو مکمل ادا کرنا چاہیے اور زبان کو اور ہونٹوں کو حرکت دینی چاہیے، اور کم از کم اتنی آواز نکالنی چاہیے کہ انسان کے کان سن سکے۔ اس طریقے پر اگر آپ عمل کریں گے تو اللہ کے فضل سے نماز میں توجہ ادھر ادھر بہت کم ہوگی۔ اور اسی طرح اگر شیطان کے وسوسات بہت زیادہ آ رہے ہوں، اس کا بھی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے شکایت کی کہ شیطان میری نماز میں حائل ہو جاتا ہے اور نماز کو قرات کو مجھ پر خط ملت کر دیتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے، اس کو خنزب کہا جاتا ہے، تو جب تو اس کو محسوس کرے فتعوذ باللہ منہ، تو اللہ کی اس سے پناہ پکڑ، اللہ سے پناہ طلب کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ، وادخل علی یسارک ثلاثا، اور اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دے۔ تو انسان کو نماز میں اگر خیالات آ رہے ہوں تو انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی نماز پر توجہ کرے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنی بائیں جانب، دل والی جانب وہ 3 مرتبہ ہلکا سا تھتکار دے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص فرماتے ہیں میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے غضب سے مجھ سے ختم کر دی۔ تو ہمیں نماز پڑھتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ نماز اللہ کے ساتھ مناجات ہے، اللہ کے ساتھ سرگوشی ہے، اور نماز انسان کے لیے ایک رسم نہیں ہے کہ جس طرح ہم ایک رسمی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، بلکہ انسان کو بدلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے نماز، کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کے سامنے انسان جب حاضر ہوتا ہے اس کے دل میں آخرت کی یاد تازہ ہوتی رہتی ہے، اور اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ تو آزاد نہیں ہے بلکہ تو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ نے تجھ سے حساب لینا ہے۔ اور نماز کے جو تقاضے ہیں ان پر پورا اترنا چاہیے، نماز کا ترجمہ ہمیں یاد کرنا چاہیے، اور جس طرح میں نے بتلایا کہ وسوسے اگر انسان کو آئیں ان کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ کتنی پیاری مثال علماء نے دی ہے، جیسے کوئی سڑک پہ جا رہا ہو، نظر کسی چیز پہ پڑ گئی ہے تو اب اسی چیز پہ ہی نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ جو سمجھدار ہوتا ہے وہ نظر فوراً اپنی منزل کی طرف کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر شیطان کے وسوسات آئیں تو نظر فوراً اپنی منزل کی طرف کر لے کہ میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اللہ سے مناجات کر رہا ہوں، سرگوشی کر رہا ہوں۔ جب ہماری نمازیں ایسی ہوں گی تو یقیناً ہمارے اندر تبدیلی آئے گی اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور ہم ہر طرح کی بے حیائی اور برے کاموں سے بچ سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔